توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترجمہ: تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا، لم یلد نہ کسی کو جنا، ولم یولد نہ کسی سے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ یہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتوں کی تفسیر الحمدللہ یہاں بیان کی ہے۔ آج ارادہ ہوا کہ قل هو اللہ سے شروع کریں، اس لیے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ سورت کا ترجمہ جب جانتے ہوں گے، اس کا مطلب جب ہم جانتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ نماز میں جب یہ سورت پڑھیں گے تو ہمارا دل لگے گا۔ اسی غرض سے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ دراصل میں مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھتے تھے، جیسے ہمارا خاندانی نسب ہوتا ہے کہ بھئی کس نسب سے تعلق ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، تو وہ اللہ کا نسب پوچھتے تھے کہ اللہ کا نسب کیا، اللہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کا کنبہ خاندان کیا۔ حالانکہ اللہ تعالی قدیم سے ہے، وہ پہلے سے ہے، اخیر تک رہے گا، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ اس کا کوئی نسب، نہ اس کا کوئی قبیلہ، نہ اس کا کوئی کنبہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مشرکین کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ بعض
روایات میں ہے کہ یہود مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے جو یہود تھے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت نازل فرمائی. بعض روایتوں میں ہے کہ مشرکین مکہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور استہزاء یعنی مذاق کی شکل میں انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں کہ تمہارا جو اللہ ہے نظر تو نہیں آتا لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, اللہ نے کائنات کو بنایا ہے, اللہ اس کائنات کو چلاتا ہے, تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیں کیا تمہارا اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ یہ ایک عجیب سوال جو مشرکین اپنی جہالت کی بنیاد پر کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے جو معبود دیکھے وہ پتھر کے بنے تھے. بعض ایسے مشرک کفار جن کی مالی حیثیت بہت اچھی تھی تو کبھی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبود سونے کے بنا لیتے, کبھی چاندی کے بنا لیتے, کبھی قیمتی پتھروں سے تراشتے. تو ان کا جو حال تھا, ان کی جو عادت تھی کہ اپنا معبود سونے کا بناتے, کبھی چاندی کا بناتے, کبھی قیمتی ہیروں سے بناتے, تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں کیا آپ کا معبود, آپ کا رب سونے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اسی جواب میں یہ پوری سورت نازل فرمائی کہ وہ اللہ سونے سے پاک, چاندی سے پاک, قیمتی ہیروں موتیوں سے پاک, اس ذات کو اپنے وجود کے لیے سونے چاندی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات یہ ساری چیزیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, یعنی یہ تو اللہ کی مخلوقات ہے. انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی بھی کوئی ضرورت, حاجت اور محتاج بھی نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. معبود پر کہتا چلوں, جو مشرکین کا سوال تھا کہ کیا اللہ سونے اور چاندی سے بنا ہے, علماء لکھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. ایک پتھر کے بت کو پوجنے والا, جھوٹے معبود کے سامنے بیٹھ کر دیا جلانے والا, اگربتی جلانے والا اور رات دن اپنے پتھر کے معبود کی بھکتی کرتا ہے, اسی کی عبادت کرتا ہے, اسی کے گن گاتا ہے. حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ انسان تو اس کے گن گا جس کا تو رزق کھاتا ہے. یہ پتھر کے معبود کو پوجنے والا ایک دن بیٹھ گیا بت کے سامنے اور اس کی زبان پر بار بار یہ غرض تھی, یہ ورد تھا, یا صنمی یا صنمی یا صنم.
بار اس کو بول رہا. جیسے ہم لوگ کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور یہ عجیب تاثیر رکھتا ہے اللہ کا ذکر اپنے اندر. پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اللہ اللہ کرنے پر کیا کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں. مختصر ایک واقعہ کہنا چلوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور آج پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیلا ہوا. ایک دن اپنے حجرے میں, اپنے کمرے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. علماء لکھتے ہیں جب وہ اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اور چیز بھی ہے جو حضرت کے ساتھ ضربیں مارتی ہے اور اس کی آواز سنائی دیتی تھی. جیسے ہم لوگ کبھی یہ رومال ہے یا کپڑا ہے اس کو ہاتھ میں لیں اور پھر نیچے پٹکیں تو ایک آواز آتی. کہتے ہیں اس طرح ضربیں لگانے کی آواز مسموع ہو رہی تھی, سنی جا رہی تھی. لوگ حیران تھے کہ حضرت تو اکیلے کمرے میں ذکر کرتے ہیں, وہاں کوئی ہے نہیں, پھر یہ دوسری آواز کس کی آتی ہے. چنانچہ لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو حضرت کے سامنے بیٹھا ہے, اور جہاں حضرت ضرب مارتے ہیں ذکر کی تو وہ سانپ اپنی پر زمین پر مارتا ہے اور وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. علماء لکھتے ہیں یہ ہمارے مشائخ کے ذکر کی تاثیر ہے, ان کے ذکر کا اثر ہے کہ سانپ بھی ان کے سامنے آ جاتا تو وہ بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا تھا. خیر, اور بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے لکھا رائے پور کے تعلق سے. رائے پور جو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کا گاؤں ہے اور خانقاہ کی نسبت سے بڑا مشہور ہو گئے. حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب میں رائے پور پہنچا اور میں نے رائے پور کے درختوں پر نگاہ ڈالی, ان کے پتوں پر میں نے نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ رائے پور کے درختوں کا ہر پتا اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. یہ حضرت کے ذکر کی تاثیر تھی. یہ وقت جو بھکتی کر رہا تھا, یہ پجاری جو اپنے معبود کی پوجا کر رہا تھا, اس کی زبان پر ایک ورد تھا یا سنمی یا سنمی یا سنمی, بار بار بول رہا. علماء نے کتابوں میں لکھا کہ 99 مرتبہ یعنی 99 مرتبہ اس کی زبان سے یا سنم ہی نکلا. سنم کے معنی ہے بت, اے میرے بت. صرف ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمادی, یا سمادی جو اس صورت میں آگے آ رہا ہے اللہ الصمد, یا سمادی یعنی اے میرے وہ اللہ جو بے نیاز ہے, کسی کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کا کوئی محتاج نہیں, ساری دنیا اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ اس کی زبان سے یا سمادی نکل گیا, یہ تو اس کی زبان سے غلطی ہو گئی, بجائے سنم کے سمجھ نکل گیا. لیکن رب العالمین کا اپنے بندوں سے پیار, رب العالمین کا اپنے بندوں سے عشق, اپنے بندوں سے محبت,
کہ جیسے ہی یہاں سمجھ نکلا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے بلا یا ربی، بلا یا ربی، کیوں نہیں، بلا یا عبدی، کیوں نہیں اے میرے بندے، میں حاضر ہوں، میں سن رہا ہوں تیرے پکارنے کو۔ کہتے ہیں بس جہاں رب العالمین نے اس وقت کی پکار پر بلا کہا، فرشتے تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے کہ اے باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں، آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے بھید آپ تو جانتے ہیں کہ اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمجھی اور آپ نے اس کی پکار کا جواب دے دیا، حالانکہ یہ حقیقت میں آپ کو نہیں پکارتا، آپ کو تو مانتا بھی نہیں، یہ تو پتھر کے بت کو مانتا، آپ نے کیوں جواب دیا؟ اللہ 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 تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں، یہ بیچارہ کب سے اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتا ہے اور 99 مرتبہ پکار چکا، لیکن اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب میں حقیقی مالک ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا، میں ہی روزی دینے والا، اے فرشتوں تم بتلاؤ، اگر میں اس کے پکارنے پر جواب نہ دوں، اگرچہ اس نے مجھے غلطی سے پکارا، لیکن اس غلطی سے پکارنے پر بھی اگر میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں تو اے فرشتوں تم بتلاؤ کہ جھوٹے معبود اور حقیقی معبود میں کیا فرق رہے گا۔ وہ اللہ جو اتنا مہربان ہے بندوں پر کہ انسان غلطی سے یاد کرے، اللہ تب بھی اجر و ثواب دے۔ علماء نے اسی پر لکھا کہ ایک کافر، ایک مشرک جو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کو پوجتا نہیں، لیکن غلطی سے اللہ کو پکارے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایمان والا جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے، وہ اگر اللہ کو یاد کرے، اللہ اللہ کرے، چاہے غفلت کے ساتھ، جیسے بہت سے ساتھی شکایت کرتے ہیں مولانا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جان ہی نہیں رہتا۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اللہ اور دکان دھیان کاروبار میں ہوتا ہے، دل و دماغ کبھی گھر پہ ہوتا ہے، بیٹھے مسجد کی دری پر ہے، مسجد کی چٹائی پر، جسم کے اعتبار سے، لیکن قلب کے اعتبار سے تو ہم کہیں اور سنتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اے اللہ کے بندو، جس حال میں ہو سکے اپنے مالک کو یاد کرو، مالک اتنا مہربان ہے کہ تم بے توجہی کے ساتھ یاد کرو، تب بھی اس کی رحمت تمہارے اوپر متوجہ ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان جانجی رحمت اللہ جو ہمارے انکلیشور کے قریب ایک گاؤں ہے رویدرا، حضرت مولانا سلیمان جانجی رویدر رحمت اللہ، جنہوں نے پوری زندگی مرکز پر گزار دی، پوری زندگی، اور حضرت جی رحمت اللہ کے خادم خاص، ہر وقت ساتھ میں رہنے والے۔ آپ نے عجیب ایک واقعہ بیان کیا، یعنی لفظ اللہ کی اگر کوئی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کی کتنی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ ایک لفظ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں نکلا ہوا ہے، جہاں شراب کے بار لگتے ہیں وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سے شراب پی لی، جب نشہ چڑھ گیا تو بار چھوڑ کے باہر نکلے، چل رہے ہیں راستے میں،
راستے میں ایک جگہ کیچڑ تھا، کاغذ۔ برسات کے دنوں میں عام طور پر ہمارے یہاں سڑکوں گلیوں میں کیچڑ ہوتا ہے۔ اسی کیچڑ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر لفظ اللہ لکھا تھا، اللہ۔ ہے شرابی، شراب کے نشے میں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، کبھی نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اپنے مالک کو ناراض کر لیتا ہے، لیکن علماء اللہ کی محبت کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ جہاں انسان گناہ سے فارغ ہوتا ہے فوراً اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ علماء لکھتے ہیں غلطی کا احساس یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں مالک کی محبت ہے۔ شرابی، شراب کے نشے میں ہے، لیکن اللہ کا نام جب کیچڑ میں دیکھ لیا تو دل میں طرف پیدا ہو گئی کہ او ہو میرے رب کا نام اور کیچڑ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فوراً وہ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، گئے گھر، اور گھر جانے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو پاک صاف پانی سے دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں کہ میرے رب کا نام گندگی میں پڑا تھا تو گندگی سے اٹھا لیا اور پاک پانی سے پاک کیا، بلند جگہ پر رکھ دیا۔ آج یہ ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اللہ کے نام کو بلند کرنے کی جو محنتیں کر رہے ہیں، یہ خانقاہیں، مدارس، مکاتب، یہ جتنی محنتیں، جتنے دین کے شعبے ہیں، سب کا مقصد اللہ کے نام کو دنیا میں بلند کرنا۔ اور میرے بھائی، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ کے نام کو بلند کریں؟ اصل تو اللہ ہی اپنے نام اور دین کو بلند کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ذریعے کے طور پر اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، ہمارا استعمال کر رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس شرابی نے اللہ کے نام کو بلند جگہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا، اس بندے پر اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دل کی کیفیت بدل دی، اس لیے کہ دل سب کے کس کے قبضے میں ہے بھائی؟ اللہ ہی کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں سب کے دل ہے۔ اللہ نے فوراً دل کی کیفیت بدل دی۔ اب جو دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، ایک بات کہتا چلوں، توحید-سنت.com جو حضرت جی مولانا سلیمان رحمۃ اللہ نے بیان کی، ہمارے یہاں گھروں میں خطوط کا رواج ہے، یعنی خط لکھتے ہیں لوگ۔ خط میں آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، بعض لکھتے ہیں سبحانہ و تعالی، بعض لکھتے ہیں باسمہ تعالی، بعض 786 لکھتے ہیں، بعض لوگ شروع میں لکھتے ہیں السلام علیکم، اور خط کے اندر جگہ جگہ ہم اپنے بھائی کو یا بہن کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، تو لفظ اللہ آتا ہے، تو آتا ہے۔ ایک خاص بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط ہمارے یہاں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ خط پڑھتے ہیں، پڑھ لینے کے بعد اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ پھاڑنے کے بعد جو دیکھ پر گدا ہوتا ہے، جس طرح
تو پائنتی کی جانب وہ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بیچارے کو تو فرصت نہیں، تو اس نے تو بیت سے اٹھنا بھی پسند نہیں، تو پھاڑ کے ٹکڑے گدے کے نیچے ڈال دیے کہ بیوی جب فارغ ہوگی تو وہاں سے ٹکڑے نکال کے جہاں ڈالنا ہے ڈال دے گی۔ بعض لوگ کاغذ کے ٹکڑے کرتے ہیں اور ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں جہاں کچرا ڈالتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ کھڑکی کے متصل بیڈ ہے، پیچھے کھڑکی ادھر بیڈ، تو پھاڑا کاغذ اور ٹکڑے کھڑکی سے نیچے ڈال دیے۔ آپ خود سوچیں کہ جس کاغذ کے ٹکڑوں پر اللہ کا نام لکھا، بسم اللہ لکھی تھی، السلام جو اللہ کا صفتی نام ہے وہ لکھا، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے رب کے نام کے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو نیچے ڈال دیا یا پاؤں کے نیچے ڈال دیا یا ڈسٹ بین میں ڈال دیا، تو بھائی یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ حضرت مولانا سلیمان جانجی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے نام کو پیروں تلے ڈالا یا کچرا پیٹی میں ڈالا، وہ یقین مانے وہ خود اپنے آپ کو کچرا پیٹی میں ڈال رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی کی وجہ سے کبھی انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ابھی میں مہاراشٹر میں تھا، امراوتی ہے، ادھر اکولا کارنجا، ادھر دیر اورنگ آباد، اور ایم پی میں بھی یہ سینڈوا وغیرہ۔ ابھی یہ پچھلے 2 مہینوں میں الحمدللہ یہ سب جگہ جانا ہوا، تو وہاں رواج ہے دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ لال رنگ کا دسترخوان رہتا ہے، اس میں پھول بیل وغیرہ رہتا ہے، اور ایک شعر اس میں لکھی رہتی ہے کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق کھاتا ہے اپنا تیرے دسترخوان پر، رزق کھاتا ہے اپنا تیرے دسترخوان پر، یہ شعر اس میں لکھی رہتی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اللہ کے بندے اچھے خاصے دین کے جاننے والے سمجھدار طبقہ، اس میں خواص کا طبقہ، اب خالق جو ہے یہ اللہ کا صفتی نام ہے، پیدا کرنے والا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دسترخوان بچھاتے، اب اسی پر سے پیر رکھ کے چل بھی رہے ہیں، اسی خالق کے نام پر کبھی پانی کا گلاس رکھتے، کبھی سالن کا کٹورا، تو کبھی اسی پر روٹی رکھ دیتے۔ ہمارے یہاں جیسے فروٹ پلیٹوں میں کاٹ کر لاتے ہیں وہاں کاٹ کر لاتے ہیں، لیکن دسترخوان ہی پر ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی اللہ کے نام پر کبھی کیلا، تو کبھی پپیتا، تو کبھی خربوزہ، یہ پھل کے ٹکڑے اسی اللہ کے نام پر ڈالے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ میرے الحمدللہ جہاں جہاں جانا ہوا میں نے اس پر لوگوں کو متنبہ کیا کہ یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی سے ہماری عمروں اور روزیوں کی برکت گھٹا دی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اور دوسرے دسترخوان ملتے ہیں جس میں یہ شعر نہیں ہوتی، سمپل، تو وہ رکھے جائیں۔ خیر، حضرت مولانا سلیمان جانجی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے نام کو پیروں تلے ڈالا تو گویا وہ اپنی ذات ہی کو پیروں تلے ڈال رہا ہے۔ اس شرابی نے اس نام کو کاغذ کے ٹکڑے پر جو لکھا تھا بلند جگہ رکھ دیا۔ جب بلند جگہ رکھا، اللہ نے دل کی کیفیت بدل دی، فوراً غسل کیا، پاک صاف ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ التوبہ۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ الحمدللہ آج بھی میں نے تہجد کے وقت دیکھا ہمارے یہ بعض ساتھیوں کو جو سجدے میں سر رکھ کے برابر اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ کام کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔
کہ انسان اپنا ماحول چھوڑ کر فرشتے والے ماحول میں آتا ہے تو دل کی کیفیت بدلتی ہے، دل کی حالت بدلتی ہے، پھر رونے کو جی جاتا ہے اور انسان جی بھر کے اللہ کے سامنے رو لیتا ہے۔ وہ شرابی جب اللہ کے سامنے زار و قطار رونے لگے تو علماء لکھتے ہیں ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے ان کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیا۔ علماء لکھتے ہیں آج دنیا انہیں بشر حافی رحمت اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ شرابی جو شراب کے نشے سے نکلے تھے، بار سے شراب پی کر، اللہ نے جب توبہ قبول کی ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بن گئے اور دنیا میں بشر حافی رحمت اللہ سے یاد کرتی ہے۔ حافی کے معنی ننگے پیر چلنے والا، یہ بھی ان کی کرامت تھی بشر حافی رحمت اللہ کی۔ بعد میں جب اللہ نے نوازا ہے تو اتنا نوازا کہ کرامات سے بھی نواز دی۔ سب سے بڑی کرامت ان کی کہ جس راستے سے آپ چلتے تھے کبھی جانور اس راستے میں پیشاب نہیں کرتے تھے، یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا حضرت آپ پیروں میں جوتی چپل کیوں نہیں رکھتے؟ چپل پہن کر چلا کریں یا جوتی پہن لیا کریں، آپ ننگے پیر چلتے تھے۔ اور حافظ کہتے ہی ننگے پیر چلنے والے، ننگے پیر چلتے تھے۔ تو آپ نے فوراً قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا، کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا۔ فراش کا لفظ ہے، فراش، فرش۔ تو حضرت یہ آیت پڑھتے دلیل میں کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ اے لوگوں، تم اپنے گھر میں جو فرش بچھاتے ہو، جو قالین بچھاتے ہو، اس پر تو کبھی چپل نہیں پہنتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بشر حافی رحمت اللہ، کہ آپ اپنے گھر کے قالین میں تو کبھی چپل نہیں پہنتے، تو رب العالمین جو کائنات کو سجانے والا اس نے زمین کو فرش بنایا تو اس پر چپل کیسے پہن سکتے ہیں؟ یہ حضرت رحمت اللہ دلیل دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہتا چلوں، اس لیے کہ کہیں ہم میں سے کوئی ساتھی کھڑا ہو جائے اور جتنے جوتی چپل باہر پڑے ہیں سب ایک بوری میں ڈال دیں اور کہیں کوڑے کرکٹ میں جا کے ڈال دیں کہ بشر حافی جب نہیں پہنتے تھے تو پھر تم کیوں پہنتے ہو؟ کم سے کم میرے لیے جا کے ڈال دیں جو مولانا بیان کر رہے تھے۔ تو بھائی ایک بات درمیان میں یہ بھی کہتا چلو کہ بشر حافی رحمت اللہ پر حال طاری تھا۔ کیا طاری تھا؟ شریعت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں میں جوتی چپل پہنتے تھے، یہ سنت ہے، اور ہم مکلف ہیں سنت کے حال کے نہیں، سمجھتے ہیں نا؟ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سر کے جو بال تھے وہ گھنگرولے تھے، یعنی مڑے ہوئے سیدھے بال نہیں تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ بیچ میں مانگ بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کبھی بیچ میں مانگ بناتے تھے، تو ان کو یہ شوق ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے کس سنت پر عمل کرنا ہے، تو انہوں نے بیچ میں استرا لگا دیا، کیونکہ بال تو ایسے تھے نہیں کہ ٹانگے سے ادھر ادھر ہو سکے، تو انہوں نے استرا لگا دیا۔ اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی ہمیں مکلف بنائے کہ مطلب تم بھی استرا لگا دو، تو بھائی سنت یہ ہے کہ بال تمہارے سیدھے ہو، ٹنگے سے جدھر گھمانا چاہے گھوم سکتے ہو، تو بیچ میں مانگ بنانا سنت ہے۔ اور یہ مانگ آج قاسم جو بناتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ ایسے بالوں کو لے کر بازار میں چلے یا گلیوں میں چلے، بلکہ ایسی مانگ بنا کر ٹوپی ڈال لیتے تھے، اور اکثر
آپ کے سر پر ساتھ رہتا تھا. تو آپ اگر ٹوپی کے نیچے مانگ بناتے ہیں سنت کی نیت سے تب تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن مانگ بناتے اس لیے تاکہ ہیئر اسٹائل اچھی لگے، لوگ دیکھے تو خوش ہو جائے، تو علماء لکھتے ہیں بجائے ثواب کے گنہگار ہوں گے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہاتھ اور سنت دونوں میں فرق ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں. بشر حافظ رحمت اللہ چپل نہیں پہنتے تھے، وہ حال تھا. سنت یہ ہے کہ پیروں میں چپل پہنی جائے. علماء لکھتے ہیں کہ بشر حافظ رحمت اللہ نے ان کا اتنا احترام کیا اس عمل پر چپل نہ پہننے کی وجہ سے کہ جس راستے سے چلتے تھے علماء لکھتے ہیں اس راستے میں کبھی جانور پیشاب نہیں کرتا، مینگنی نہیں رکھتا. ایک مرتبہ ایک چرواہے نے دیکھا کہ اس کی بکری نے بشر حافظ رحمت اللہ کے راستے میں پیشاب کر دیا اور مینگنی آ رکھی. چرواہا بڑا حیران ہوا کہ پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ بشر حافظ رحمت اللہ کے راستے میں جانور پیشاب کر رہا. بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا اسے. بستی میں آیا اور بستی میں آ کر لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں مجھے بتلاؤ بشر حافظ رحمت اللہ کی کیا حالت ہے، کیا خبر ہے ان کی؟ تو لوگوں نے بتلایا بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا کس وقت؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو وقت بتلایا کہ اس وقت، کہتے اسی وقت چرواہے کی بکری نے ان کے راستے میں پیشاب کیا. یہ اللہ کے نام کی قدر، کہ ایک بندہ اللہ کے نام کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ جانوروں تک کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مالک کا جو نام ہے لفظ اللہ، بعض بزرگوں نے اس کو اس میں اعظم لکھا کہ اللہ اس میں اعظم ہے کہ اس کے ورد سے بندہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی اس دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ اس میں اعظم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات جو میں نے اس دن نیک نور میں کہی تھی مہاراشٹر میں، کہ کاغذ میں لکھے لفظ اللہ کی ایک شرابی نے قدر کر دی، اللہ نے اس کی عزت کتنی بڑھا دی. میں اور آپ اس لفظ اللہ کو اللہ اللہ کرنے کے ذریعے اپنے دلوں میں دکھا لیں تو آپ یقین مانیں اللہ ہماری عزت کتنی بڑھائے. خیر، علماء لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اللہ سونے چاندی کا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا ہے، نہ اس کا کوئی نسب ہے نہ اس کا کوئی خاندان، نہ کسی نے اللہ کو جگہ، یعنی اللہ کی کوئی ماں ہو یا باپ ہو یا کچھ بھی نہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. ماں باپ کی ضرورت محتاج کو پڑتی ہے، اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج. اللہ نے کسی کو جگہ ہو، جیسے نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ کے بیٹے، معلوم اللہ نے جنا. یہود دعویٰ کرتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہود کا دعویٰ تھا. مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. وہ دونوں تھے جنہوں نے بیٹے ثابت کیے اور یہ مشرکین بعد میں آئے جنہوں نے بیٹیاں بھی ثابت کر دی. یعنی نعوذ باللہ اللہ کو بیٹوں کی بھی ضرورت بیٹیوں کی بھی ضرورت. قرآن کہتا ہے وہ اللہ ایسا قدرت رکھنے والا، ایسا سمجھ بے نیاز ہے، نہ اسے بیٹوں کی ضرورت نہ اسے بیٹیوں کی ضرورت، وہ ان چیزوں سے پاک. اس صورت کے فضیلت میں ایک دو باتیں بیان کر لوں، وقت بھی ہو رہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بستی میں امامت کرتے تھے.
جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو قل هو اللہ احد. اب ہم جیسے مصلی ہو تو بہت خوش کہ بھائی مختصر میں کام ہو جاتا ہے, لمبی لمبی نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں بھی ایک امام صاحب آئے تھے, 2 روز پہلے دفتر میں ان کو رکھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے تو دھیرے سے مجھے پوچھنے لگے مولانا کہ رات کیسی کی جائے, لمبی کے مختصر. میں نے کہا بھائی ایسے لمبی درمیان, نہ لمبی بھی کریں کہ لوگ تھک جائیں, نہ مختصر ہو کہ لوگ شکایت کریں. اعتدال میں قرات کرتے ہیں جو سنت ہے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے تھے تو جب بھی نماز کے لیے مصلی پر جائے تو قل هو اللہ پڑھتے. تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو امامت کے لیے بھیجا ہے لیکن یہ تو جب بھی مصلی پر آتے ہیں تو قل هو اللہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورت ہی نہیں پڑھتے. پتا نہیں ان کو کوئی اور سورت یاد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, بھائی کیوں آپ قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں, کیا اور کوئی سورت یاد نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ قرآن کا بہت سا حصہ یاد ہے لیکن میں قل هو اللہ ہی پڑھتا ہوں. کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس میں اپنے سارے اوصاف بیان کیے, اپنے کمالات بیان کیے, اپنی وحدانیت بیان کی, تو مجھے اس سورت سے محبت ہے. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تجھے قل هو اللہ سے محبت ہے, جائے قل هو اللہ تجھے جنت میں داخل کرا دے گی. یہ اس سورت کی فضیلت. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اے لوگوں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ان 3 سورتوں کو لازم پکڑ لو. جب تک رات کو ان 3 سورتوں کو نہ پڑھ لو نہ سویا کرو. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عمل بتلایا موت تک میں نے اس عمل کو چھوڑا نہیں, کہ موت تک رات کو سونے سے پہلے یہ 3 سورتیں میں پڑھ لیتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جس نے قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا, قل اعوذ برب الفلق کو پڑھ لیا, قل اعوذ برب الناس کو پڑھ لیا, یہ 3 سورتیں دنیا مافیہا کی آفتوں بلاؤں پریشانیوں سے اس کے لیے کافی ہے. یہ 3 صورتیں اس کی ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت کریں گی. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جمع ہو جاؤ. کہتے ہیں صحابہ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں. قرآن کریم کے 3 حصے کر لیں تو اس کا 1 حصہ, اب کتنے باقی رہ گئے؟ 2 حصے. آپ صاحب نے فرمایا اے لوگوں میں 1/3 قرآن سناتا ہوں. تو صحابہ جمع ہو گئے کہ تھوڑی دیر میں 1/3 قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی, قل هو اللہ احد سنائی, صدق اللہ پڑھے اور پھر فرمایا اے لوگوں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن ہے. جس نے 1 مرتبہ پڑھا یہ سمجھو کہ 1/3 قرآن پڑھ لیا, اور جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیا یقین مانو اس نے 1 قرآن پڑھ لیا. اگر یہ اپنے مرحوموں کو ایصال ثواب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرحوم رشتہ داروں کو 1 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب پہنچائیں گے. ایک اور روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک بنگلہ بنائیں گے. اللہ کے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا. اب یہ 1/3 والی روایت اور یہ روایت اگر ان دونوں کو جمع کر لیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو 1 قرآن, 6 مرتبہ پڑھے تو 2 قرآن, 9 مرتبہ پڑھے تو 3 قرآن اور 12 مرتبہ پڑھ لے تو 4. اگر کوئی بندہ 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو 4 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں. اور وہ 10 والی جو روایت اس سے ایک بنگلہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں, کہاں بھائی دنیا میں نہیں, دنیا میں ہوتا تو ہمارے کئی بنگلے بن جاتے. یہ آخرت کا, اس کا تعلق آخرت سے ادار سے.
کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بنگلہ بنائیں گے. وقت نہیں ہے اس لیے صرف اشارہ کر دیا کہ دنیا میں نہیں آخرت میں. وقت ہوتا تو اس کو تھوڑا کھولتا جو ہمارا مزاج ہے. تو 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں تو جنت میں ایک بنگلہ بنتا ہے اور 4 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی سامنے بیٹھے ہوں جن کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت دی کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو عمر فاروق کو دیکھ لے, میرا عمر جنت میں جائے گا. کہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت وہ سامنے بیٹھے تھے تو فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 12 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو ایک جنت میں بنگلہ, اگر کوئی بار بار پڑھتا رہے تو کیا بار بار بنگلے بنتے رہیں گے؟ دیکھو یہ کیا یقین تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے. کیا کوئی بار بار پڑھے تو بار بار بنگلے بنیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے, اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ تیرا مہمان ہمارے سروں پر آ چکا ہے. اے اللہ ایک ایک قدر کی توفیق نصیب فرما, ایک ایک گھڑی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. غفلتوں سے حفاظت فرما, سستی سے حفاظت فرما, کاہلی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, لاچار بے بس ہیں. اے اللہ ہمارے بس میں ہمارے طاقت میں نہیں کہ اتنا لمبا روزہ رکھ سکے. اے اللہ تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں روزے رکھنے کو آسان فرما دے, سہول فرما دے. اے اللہ 20 رکعت تراویح پڑھنا آسان فرما دے. تو ہماری مدد فرما دے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ قل هو اللہ احد بڑی پیاری صورت ہے, بڑی چھوٹی صورت ہے جس میں آپ نے اپنے اوصاف کاملہ کو بیان کیا. اے اللہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما. قل هو اللہ احد کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں, آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے. ہماری ان تمام دعاؤں کو محبت فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض میں تمام صحابہ تابعین تابع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے میں, اے اللہ قرآن عظیم کے صدقے میں, قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.